بات کرتے ہیں گریوٹی کے متعلق کچھ کویسچنز کی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ چیزیں نیچے کیوں گرتی ہیں، اوپر کیوں نہیں؟ یا پھر یہ کہ زمین اربوں لوگوں، جانوروں اور سمندروں کو کیسے تھامے رکھتی ہے بغیر کسی کے ہوا میں معلق ہونے کے؟ اس حیرت انگیز حقیقت کے پیچھے ایک زبردست قوت کار فرما ہے جسے گریوٹی کہتے ہیں۔ گریوٹی محض ایک سائنسی تصور نہیں، بلکہ یہ ایک خاموش قوت ہے جو ہماری زندگی کے ہر پہلو کو شکل دیتی ہے، ہماری چال سے لے کر ستاروں کی حرکات تک۔ اگر یہ قوت نہ ہوتی تو ہماری دنیا کا نقشہ ہی مختلف ہوتا۔ کشش ثقل کیا ہے؟ بنیادی طور پر کشش ثقل وہ قوت ہے جو اشیاء کو ایک دوسرے کی طرف کھینچتی ہے۔ ہر وہ چیز جس کا وزن یا کمیت ہو، چاہے وہ بڑی ہو یا چھوٹی، اس کی اپنی گریوٹی ہوتی ہے۔ زمین کی گریوٹی ہمیں زمین پر جکڑے رکھتی ہے۔ چاند کی گریوٹی زمین کے سمندروں پر اثر ڈال کر لہریں پیدا کرتی ہے۔ یہاں تک کہ آپ کے اپنے جسم کی بھی گریوٹی ہوتی ہے، لیکن آپ کی گریوٹی زمین کے مقابلے میں بہت کم ہے، اس لیے اس کا اثر محسوس نہیں ہوتا۔ گریوٹی کیوں موجود ہے؟ سوال یہ ہے۔ اس کا جواب تاریخ کے عظیم ترین سائنسدانوں میں سے ایک آئزیک نیوٹن کے مشاہدے سے وابستہ ہے۔ روایت کے مطابق نیوٹن ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے جب ایک سیب نیچے گرا۔ اس پر انہوں نے سوچا، یہ سیب نیچے کیوں گرا؟ کسی اور سمت میں کیوں نہیں گیا؟ نیوٹن نے نتیجہ اخذ کیا کہ زمین ضرور اس سیب کو اپنی طرف کھینچ رہی ہوگی، اور یہی قوت ہماری کائنات میں موجود ہوگی جو سیاروں، چاندوں اور ستاروں کی حرکت کو بھی قابو میں رکھتی ہوگی۔ نیوٹن کا مشہور فارمولہ یہ بتاتا ہے کہ گریوٹی کی طاقت دو عوامل پر منحصر ہوتی ہے۔ وزن، جتنا بڑا جسم ہوگا اس کی گریوٹی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ فاصلہ، جتنا زیادہ فاصلہ ہوگا اتنا ہی گریویٹیشنل فورس کم ہوگی۔ اس لیے سورج کی زبردست کمیت پورے نظام شمسی کے سیاروں کو اپنی گرفت میں رکھتی ہے، چاہے وہ لاکھوں کلومیٹر دور ہی کیوں نہ ہو۔ آئنسٹائن کا نیا نظریہ۔ نیوٹن کے خیالات نے بہت سے سوالات کے جواب دیے، لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ یہاں منظر پر ایک اور عظیم سائنسدان البرٹ آئنسٹائن نمودار ہوئے، جنہوں نے گریوٹی کو ایک بالکل نئے انداز سے دیکھا۔ آئنسٹائن نے کشش ثقل کو کھینچنے والی قوت کی بجائے زمان و مقام خم کرویچر کے طور پر بیان کیا۔ تصور کریں کہ خلا کو ایک بڑی چادر سمجھیں، اور یہ چادر پلاسٹک کی ہے۔ اگر آپ اس پر ایک بھاری گیند جیسے کہ بولنگ بال رکھیں تو چادر جھک جائے گی، یا آپ ایک پتھر رکھ دیں۔ اب اگر آپ اس کے قریب ایک چھوٹی گیند جیسے ماربل کی گیند یا ٹینس بال، تو وہ قدرتی طور پر اس جھکے ہوئے حصے کی طرف لڑک جائے گی۔ یہی عمل کشش ثقل کا حقیقی مظہر ہے۔ بڑے اجسام جیسے کہ سورج یا زمین خلا میں جھکاؤ پیدا کرتے ہیں، اور یہ جھکاؤ دوسرے چھوٹے اجسام کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہ نظریہ محض خیال نہ تھا، بلکہ سائنسدانوں نے اس کا مشاہدہ کیا جب ستاروں کی روشنی واقعی جھکی ہوئی دکھائی دی، بالکل ویسے جیسے آئنسٹائن نے پیشن گوئی کی۔ کائنات میں گریویٹیشنل فورس کا کردار۔ کشش ثقل کا اثر زمین سے کہیں آگے تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ کائنات کی تخلیق میں مرکزی کردار ادا کرتی ہے۔ ستاروں اور سیاروں کی تشکیل ابتدائی کائنات میں گیس اور دھول کے بادل کشش ثقل کے قوت سے آپس میں جڑ گئے، جس کے نتیجے میں ستارے روشن ہوئے۔ سیاروں کے مدار، سیارے سورج کے گرد خاص راستوں پر چلتے ہیں کیونکہ گریویٹیشنل فورس انہیں اپنی جگہ پر رکھتی ہے۔ کہکشائیں اربوں سالوں میں ستارے گریویٹیشنل فورس کی مدد سے عظیم کہکشاؤں میں منظم ہو گئے، جیسے ہماری ملکی وے۔ حتیٰ کہ بلیک ہولز، وہ مقامات جہاں کشش ثقل اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ روشنی تک نہیں نکل سکتی، کشش ثقل کی حیرت انگیز قوت کا ثبوت ہے۔ زمین پر گریویٹیشنل فورس، وہ قوت جو ہماری زندگی کو قابو میں رکھتی ہے۔ زمین پر کشش ثقل ہماری روزمرہ زندگی کا اہم جزو ہے۔ جب آپ چھلانگ لگاتے ہیں تو کشش ثقل آپ کو نیچے کھینچتی ہے۔ جب آپ پانی ڈالیں تو وہ سیدھا گلاس میں گرتا ہے۔ پہاڑ، دریا اور یہاں تک کہ ہماری فضا بھی کشش ثقل کے زیر اثر قائم ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ زمین پر کشش ثقل ہر جگہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ زمین کی گولائی کی وجہ سے قطبین پر گریویٹیشنل فورس ہلکی سی زیادہ اور خط استوا پر کمزور ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ آپ کو ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی پر اپنا وزن سطح سمندر کے مقابلے میں کم محسوس ہوگا، کیونکہ وہاں آپ زمین کے مرکز سے زیادہ دور ہوتے ہیں۔ خلا میں کشش ثقل، خلا باز کیوں معلق ہوتے ہیں؟ آپ نے خلا بازوں کو بین الاقوامی خلائی اسٹیشن ISS میں معلق ہوتے دیکھا ہوگا، لیکن در حقیقت وہ زیرو گریوٹی میں نہیں ہوتے۔ زمین کے کشش ثقل وہاں بھی کام کر رہی ہوتی ہے۔
तो फिर वो क्यों मौलिक नज़र आते हैं? इसकी वजह यह है कि वो मुसलसल आज़ाद गिरावट फ्री फॉल में होते हैं। खलाई स्टेशन ज़मीन के गिर्द इतनी तेज़ी से हरकत कर रहा होता है कि वो जैसे ही ज़मीन की तरफ गिरता है, ज़मीन का खम भी इसी रफ्तार से नीचे होता जाता है। इस मुस्तकिल गिरने का एहसास खलाबाजों को बेवज़नी में मौलिक होने जैसा महसूस होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स और वक्त एक पोशीदा ताल्लुक। कशिश शकल सिर्फ हरकत पर असर नहीं डालती बल्कि ये वक्त को भी सुस्त कर देती है। आइंस्टाइन के नज़रिए के मुताबिक जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होती है वहाँ वक्त आहिस्ता गुजरता है। यही वजह है कि पहाड़ों पर मौजूद घड़ियाँ सतह समंदर पर मौजूद घड़ियों के मुकाबले में कदरे तेज़ चलती हैं। यह असर छोटा सा लगता है लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी के लिए ये एक बहुत अहम है। GPS सैटेलाइट मुसलसल अपनी घड़ियाँ एडजस्ट करते हैं ताकि वो ज़मीन पर मौजूद डिवाइसेस से हम ग्रेविटेशनल फोर्स के हल तलब राज कशिश शकल के बारे में हम बहुत कुछ जान चुके हैं, लेकिन कुछ राज अभी तक बाकी हैं। डार्क मैटर कहकशाएँ अपनी मुतवक्का रफ्तार से ज़्यादा तेज़ी से घूम रही हैं, जिससे पता चलता है कि वहाँ कोई पोशीदा मादा मौजूद है जो इजाफी ग्रेविटेशनल फोर्स पैदा कर रहा है। डार्क एनर्जी कायनात के फैलाव में तेज़ी आ रही है जो ग्रेविटेशनल फोर्स के असूलों के बरक्स लगता है। क्वांटम ग्रेविटी साइंसदान अब भी ऐसे नज़रिए की तलाश में हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स को क्वांटम मैकेनिक्स के साथ जोड़ सके। ग्रेविटेशनल फोर्स वो खामोश कुव्वत जो कायनात को बांध कर रखती है। ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ वो कुव्वत नहीं जो चीज़ों को नीचे गिराती है, ये वो राज है जो हमारी कायनात को जोड़ कर रखता है। लिहाजा जब आप कोई चीज़ गिराते हैं, उछालते हैं या सितारों को देखते हैं, याद रखें कि आप कशिश शकल का करिश्मा देख रहे हैं।